الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق و مربی ہے، پالنہار ہے، روزی رسا ہے، ہر چرند پرند کی خواہشات کو تکمیل کرنے والا ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے انگنت اور بے شمار انبیاء کرام پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات رہتے دنیا تک قائم اور دائم ہیں اور رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بہت سی چیزوں کو اظہار کیا ہے، بہت سی چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور انہی میں سے چند چیزیں جو ہیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جائے، اور آپ کو معلوم چلے جو لوگ ہمارے اوپر الزامات رکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اہل بیت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ پہلے حضرات گرامی آپ یہ سمجھ لیجئے اہل بیت کہتے کس کو ہیں، کیونکہ چند جمعے آپ کے سامنے اہل بیت کے عنوان پر ہی آپ کے سامنے خطاب انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر کیا جائے گا، نہ ہی کسی مولوی کی کہانی آپ کے سامنے پیش کری جائے گی، نہ ہی کسی بڑے عالم کا قول پیش کیا جائے گا، بلکہ اس چیز کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ جس کا قول قرآن اور حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کے اہل بیت کی شان میں ہوگا، وہ آپ کے سامنے چیز کو پیش کیا جائے گا۔
صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برگزیدہ اصحاب ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا، انہیں بولتے ہیں صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام کے اندر ایک اور بڑا درجہ جسے اہل بیت کہا جاتا ہے، یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے ناطے رکھنے کی وجہ سے وجود میں آیا، یعنی کہ جن کا تعلق نبی کی ذات سے، نبی کے خاندان سے، نبی کے نسب اور حسب سے ہوتا ہے، اور جنہوں نے اسلام قبول کرا اور اسلام کی حالت میں جن کی موت آئی ہے، ان سبوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو وہی اہل بیت جو صحابہ اکرام کے اندر ایک بڑا مقام رکھنے والی اہل بیت، تو اسی کے بارے میں ہم آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر کریں گے کہ اہل بیت کے اندر کن کن لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ گھر والوں کے اندر، نبی کے گھر والوں کے اندر سب سے پہلے مقام مرتبہ کس کا آتا ہے، کون ہے جو ہے حقدار ہے اہل بیت کہلانے کا، اور کون ہے جو نبی کے گھر والوں کا نام لے کر نبی کے گھر والوں کو گالی گلوچ کرے، نبی کے صحابہ پر انگلیاں اٹھائے، نبی کے صحابہ پر جو ہے اپنا طعن و تشنیع کرے، یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، پہلے ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور آپ کے دور میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ کے دور میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کا نزول آپ کے دور میں ہو رہا ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ بھی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ کون شخص ہے جو اہل بیت کے اندر شامل ہے اور کون نہیں ہے جو اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ دیکھیے، جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے خاتون کا ذکر ہوتا ہے، بیوی کا۔ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے بیوی۔ اگر بیوی ہی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بچے نہیں ہوں گے، جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو کنبہ کہاں سے بنے گا؟ تو سب سے پہلے اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں نبی کی بیویاں۔ اور مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، یہ نبی کے ماننے والے، نبی کا نام لینے والے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو جو ہے ماتم کے اندر مدہوش کرنے والے قرآن کی اور احادیث کی اس طریقے سے انکار کر دیتے ہیں جیسے زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کا نزول ہوتا تو فوراً انکار کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ ساحر ہے، یہ مجنوں ہے، یہ دیوانہ ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور آج کے مسلمان اور نبی کے بعد کے مسلمان جو قرآن اور حدیث کو سنتے ہیں، سننے کے باوجود نبی کی بیویوں کو جو سب سے بڑا مقام، جو مومنوں کی مائیں ہیں، جو سب سے بڑا مقام رکھتی ہیں، انہی کو انہوں نے اہل بیت سے باہر کر دیا ہے۔ آئیے میرے بھائیو، قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی روح سے ہی ان کو الگ کیا ہے، لیکن کیسے کیا ہے ان کی دلیل بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اپنی دلیل بھی پیش کریں گے تاکہ پتہ لگ جائے کون اہل باطل ہے اور کون اہل حق ہے۔ اہل باطل ہمیشہ اپنی بات کہہ کر دوسرے کی بات کو چھپاتا ہے، اور اہل حق اپنی بھی بات بتاتا ہے اور دوسرے کی بھی بات بتاتا ہے، اور فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ فیصلہ آپ کر لینا کس کی بات صداقت پر مبنی ہے اور کس کی بات کذب پر مبنی ہے۔ آئیے میرے بھائیو، قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر سورہ احزاب کے اندر سورہ خندق کے اندر، جسے سورہ خندق بھی کہا جاتا ہے، تو سورہ خندق سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہوئے دنیا والوں کو یہ حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے؟
وقرن فی بیوتکن، نبی کی بیویوں کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور اس سے پہلے کی آیت کریمہ بھی نبی کی بیویوں کی شان میں نازل ہوتی ہے، بعد والی اس کی آیت کریمہ بھی نبی کی بیویوں کی شان میں نازل ہوتی ہے۔ پہلی آیت کریمہ بھی نبی کی بیویوں کو مسئلے مسائل سکھا رہی ہے، اور اس کے بعد والی آیت کریمہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ادب و احترام سکھا رہی ہے۔ اور بیچ کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے رہا کرو، اپنے گھر کے اندر ایک ٹھکانہ متعین کر لو، اپنے گھر کے اندر جو ہے جم کر رہا کرو۔ آج کل کی خواتین کیا ہے، نبی کی بیویوں کا نام لیتی ہیں، حضرت عائشہ کو ماننے والی ہیں، حضرت فاطمہ کو ماننے والی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پیروکار ہیں، لیکن گلیوں کے اندر چوراہوں کے اندر ایسے مٹکتی ہوئی مل جائیں گی جیسا کہ انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کافر یا کسی منافق کی خاتون ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی بیویوں زمانہ جاہلیت کی طرح مٹک مٹک کے نہ چلا کرو، جیسے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر خواتین مردوں کو مائل کرنے کے لیے اپنے اعضاؤں کو دکھا کر چلا کرتی تھی، لہٰذا تمہارا کام یہ نہیں ہے، بلکہ تم نبی کی بیویاں ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعضاؤں کو چھپا کر رکھو، بلکہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا کر رکھو، بلکہ اپنے آداب کو چھپا کر رکھو۔ کیا رب العالمین فرما رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اے نبی کی بیویوں تم نمازیں قائم کرا کرو، نمازیں پڑھتے رہا کرو، نماز کے اوقات میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نمازیں بھی تمہیں ادا کرنا ہے، اور نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک کام اور مزید کرنا ہے کہ زکوٰۃ بھی اپنے پیسے کی نکالنی ہے۔ اگر تم صاحب استطاعت ہو، نبی کی بیویوں میں سے اگر کوئی خاتون صاحب استطاعت ہے تو لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ تو معلوم میرے بھائیو یہ ہوا، اگر نبی کی بیویوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو ہماری خواتین کے اندر اگر کوئی صاحب مال اگر ہوتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور کیا اللہ رب العالمین فرماتی ہوئے کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہاں تم یہ مت سمجھنا یہ تمہارا شوہر ہے لہٰذا جیسے چاہو ان سے بات کر لو، بلکہ نہیں، یہ تمہارا شوہر کے ساتھ ساتھ اللہ کا رسول بھی ہے، تو سنو وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ لہٰذا شوہر کے ناطے کوئی بات اگر ہو سکتی ہے، لیکن سنو اللہ کے رسول کی اگر تم نے نافرمانی کر دی تو بہت بڑا عذاب تم پر لاحق ہو سکتا ہے، بہت بڑی مجرمہ تم بن سکتی ہو، بہت بڑی اللہ کے غضب کی مستحق بن سکتی ہو، تو لہٰذا سنو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کیوں ذکر فرماتی ہوئے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اہل بیت یعنی کہ آپ کی بیویوں میں سے آپ کی بیویوں کی اندر جو پلیدگی ہے اسے ختم کر دیا جائے، اسے زائل کر دیا جائے، اسے ختم نکال دیا جائے، ویطہرکم تطہیرا، تاکہ اور تمہیں خوب زیادہ پاکیزہ بنا دیا جائے۔ یہ ہے چھوٹی سی آیت کریمہ، اور اس آیت میں صاف طور پر جو ہے اللہ رب العالمین نے اہل بیت بمعنی خواتین اسلام یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب فرمایا ہے۔ یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت کریمہ بھی اس پر دلیل دیتی ہے، اور اس کے بعد کی آیت کریمہ بھی اس پر دلیل دیتی ہے، اور یہ آیت کریمہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر شان میں نازل کر دی گئی ہے، یہ بھی واضح ہو گیا۔ آئیے میرے بھائیوں، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں سے شامل نہیں ہیں، دیکھیے آپ جو ہے بڑے غور سے سنیں گے جب یہ ٹاپک سمجھ میں آئے گا، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بڑے توجہ کے ساتھ سنیں گے جب یہ اس کی گہرائی کے اندر آپ پہنچیں گے۔
بڑے نصوص آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے اہل بیت کا حق سمجھیں، اور جو اہل بیت کا احترام نہیں کرتا، اہل بیت کی عزت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے اور اس آدمی کو جہنم کا مستحق قرار دیا ہے کہ جو نبی کے گھر والوں کا احترام نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کے گھر والوں کا احترام نہیں کرے گا تو کس کا احترام کرے گا وہ؟ تو میرے بھائیو، یہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اہل بیت یعنی کہ نبی کی بیویوں سے ان کی پلیدگیوں کو ان سے ختم کر دیا جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کی بیوی یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کو خوب زیادہ پاکیزہ تر پاکیزہ بنا دیا جائے۔ آئیے میرے بھائیوں، جو باطل فرقے کے اور باطل عقائد کے ہیں وہ قرآن کی آیت کو دلیل نہیں مانتے بلکہ قرآن کی آیت سے دوسری چیز کو پکڑتے ہیں، وہ بھی ان کی دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ دلیل بھی ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہے، لیکن انہوں نے اس سے مسئلہ جو نکالا ہوا ہے بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ نکالا ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر نبی کی بیویوں کا بغض ہے، نبی کی بیویوں سے نفرت کرتے ہیں، نبی کی بیویوں کو اسلام کے دائرے کے اندر نہیں مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس آیت کا مفہوم ہی الگ طریقے سے پیش کر دیا ہے۔ آئیے میرے بھائیو وہ دلیل بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، دلیل بھی بڑی اچھی دلیل دیتے ہیں، لیکن دلیل سے انہوں نے جو مسئلہ نکالا ہے وہ غلط مسئلہ نکالا ہے۔ آئیے میرے بھائیو، ہم آپ کے سامنے دودھ بھی پیش کریں گے اور دودھ میں کتنا پانی ملا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر کریں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے ہٹا کر تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہو، بلکہ تم صحابہ کرام پر الزام لگانے والے، صحابہ کرام پر بہتان لگانے والے، صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرنے والے، صحابہ کرام کو ذلیل و خوار کرنے والے یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل رہیں گے اور قیامت کے دن تو یہ مغضوب رہیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ آئیے میرے بھائیو ان کی دلیل ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الصحابہ حدیث نمبر 6261 فرمایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں جو حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا وعلیہ مرتم مرحل من شار اسود فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال يعني هذه الآية من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، یعنی کہ اس آیت سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے؟ حالانکہ اس آیت سے مراد نبی کی بیویاں بھی ہیں اور جو افراد اس حدیث میں ذکر کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہیں۔ آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، حدیث کی راویہ ہے، نبی کی بیوی ہے، اور نبی کی بیوی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، یعنی کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، نبی کی بیوی حدیث کو بیان کر رہی ہیں، نبی کی بیوی نبی کی اہل بیت کی شان میں بیان کر رہی ہیں، لہٰذا حضرت عائشہ کی بات کو تو پکڑ رہی ہیں لیکن حضرت عائشہ کو اہل بیت میں یہ شامل نہیں کر رہا۔ کتنے بڑے ظالم ہیں، یعنی کہ دلیل تو حضرت عائشہ کی، ام سلمہ کی اور آپ کی بیویوں کی ہی لے رہے ہیں، لیکن انہی کو اہل بیت سے یہ ظالم لوگ باہر کر دے رہے ہیں۔ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وعلیہ مرتم مرحل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، آپ کے جسم مبارک پر ایک جو ہے کجاوے جیسی کالی
چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونی چادر اوڑے ہوئے تھے، یعنی کہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے یعنی کہ حضرت حسن حضرت فاطمہ کے لخت جگر اور حضرت علی کے شہزادے اپنے گھر کی طرف سے نکل کر آتے ہیں۔ ثم جاء الحسن فادخل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اپنی چادر کے اندر انہیں داخل کر لیا، چادر کے اندر انہیں داخل کر لیا، چادر کے اندر ان کو کر لیا۔ راویہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم جاء الحسین فادخل معه، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، او لوگو حسین کے نام پر ماتم تو کرتے ہو، ذرا صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی کھول کر دیکھ لیا کرو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حضرت حسن کے بارے میں کتنی محبت رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ کتنی محبت رکھا کرتی تھی، آپ کے اہل بیت کا مقام کیا ہوتا ہے ذرا ہم سے بھی سن لیا کرو، کو آپ تو اپنے ذکر و اذکار کے لگے رہتے ہو، ہم قرآن حدیث کو پیش کرنے والوں سے صحیح بات بھی ذرا سن لیا کرو۔ رابعہ حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، کہتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے وہ بھی نکل کر آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چادر کے اندر جس چادر کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو حضرت حسین کو اب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی اسی چادر کے اندر داخل اللہ کے رسول کر لیتے ہیں۔ آہا میرے بھائیو، حضرت عائشہ کی زبان پر اور صداقت پر قربان جائیے کس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے اہل بیت کا ذکر کرتی ہوئے کہہ رہی ہیں جبکہ آپ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم جاء علی فادخلا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی بن ابی طالب بھی آتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چادر کے اندر داخل کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس چادر کے اندر حضرت حسن کو حضرت حسین کو حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی بن ابی طالب کو بھی چاروں کو داخل کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ثم قال، یعنی کہ اللہ کے رسول یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بہرحال اللہ رب العالمین چاہتا ہے اہل بیت سے ان کی پلیدگیوں کو، ان کی نجس کو، ان کی بیکار کاموں کو ان سے دور کر دیا جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں مکمل طور پر پاکیزہ اور خوب پاکیزہ کر دیا جائے۔ آہا میرے بھائیو، اس آیت سے دلیل وہ یہ پکڑتے ہیں، اس حدیث سے دلیل یہ پکڑتے ہیں، دیکھو حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہوا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحیم اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو آیت کریمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی بن ابی طالب شامل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہے۔ آہا میرے بھائیو، کیا ساتھ تم انصاف کرتے ہو؟ قرآن کی آیت نے پہلی واضح کر دیا، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ اس لیے پیش کر کے یہ بات کو ظاہر کرا کہ دیکھو میری بیویاں تو اہل بیت کے اندر ہے، وہی مقام اور مرتبہ حضرت حسن کا بھی ہے، حضرت حسین کا بھی ہے، حضرت فاطمہ کا بھی ہے، حضرت علی کا بھی ہے، لہٰذا ان کو جو کہ اہل بیت میں یہ سارے کے سارے شامل ہیں، لہٰذا کسی ایک کو اس میں شامل کر کے اور کسی کو باہر کر کے گستاخیاں نہ کرو۔ اللہ رب العالمین اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آئیے میرے بھائی ایک اور دلیل دیتے ہیں، اور اتنی مضبوط دلیل ہے قیامت آ سکتی ہے، یہ دلیل کو یہ جو ہے کبھی رد نہیں کر سکتے۔ اس دلیل کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے اپنی کتاب حقوق اہل البیت کے اندر لے کر آئے ہیں۔
بڑے فتوے لگاتے ہوئے ابن تیمیہ کے اوپر کہ وہ ایسا تھا. جتنی شان کے اندر بڑائی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کری ہے اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کسی اور نے جو ہے، کسی محقق، کسی امام، کسی محدث، کسی مفسر نے اتنی جو شان جو ابن تیمیہ نے واضح طور پر بیان کری ہے کسی اور نے بیان نہیں کری میری سمجھ سے. آئیے میرے بھائیو، یہ دلیل جو ہے اور یہ مسئلہ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اسی کے اندر ذکر کرا ہے تاکہ اہل باطل کے اندر دلیل ان کے آنکھوں کے سامنے ہو اور ان کے سامنے یہ ہو کہ دیکھ تو گستاخی نہ کر، تو نبی کی شان میں گستاخی نہ کر، نبی کی بیویوں کی شان میں گستاخی نہ کر، نبی کی ایک اہل بیت کی عزت کر کے دوسرے اہل بیت کو تحقیر کر کے دیکھ تو جو ہے نبی کی شان کے اندر اور نبی کے اہل بیت میں گستاخی نہ کر. دلیل اس طرح. آئیے میرے بھائیوں، ہم قرآن حدیث والے ہیں، ہم کسی ایرو غیرو نتھو کی بات نہیں مانتے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہمارے لیے صداقت ہے، ہمارے لیے سچائی ہے، ہمارے لیے برہان ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے حدیث ہے. لہٰذا آج اسی کا جو ہے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 18 فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. قال ابن كثير دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين. قرآن کریم کی آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے مختصر پیش کیا ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى. ہاں جس مسجد کو پہلی مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا وہ تقوی پر تعمیر کی گئی تھی. تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا وہ تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ان تقوم فیہ. تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرو. یہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ اس وقت نازل فرمائی جب منافقین مدینہ نے مسجد کے اندر مدینہ شہر مدینہ کے اندر ایک مسجد جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے وہ بنائی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد عربی اس مسجد زرار کے اندر داخل مت ہونا. لہٰذا جس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر سب سے پہلے آپ نے بنائی ہے اس مسجد کے اندر آپ داخل ہو اور اس کے اندر آپ نمازیں ادا کیا کرو. لہٰذا یہ مسجد قباء کہلاتی ہے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینہ شہر کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کو آپ نے انجام دیا. قرآن کی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العالمین واضح طور پر دنیا والوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کو تعمیر کیا وہ تقوی کی بنیاد پر اور مدینہ کے اندر مسجد قباء تھی. وہ مسجد نبوی کو تعمیر اللہ کے رسول نے بعد میں کیا ہے. میرے بھائیو رجال یحبون ان یتطہروا. اس مسجد قباء کے اطراف میں رہنے والے لوگ تو پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین. اور اللہ رب العالمین بھی پاکیزہ رہنے والوں کو خوب زیادہ پسند کرتا ہے. معلوم یہ ہوا سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تقوی کی بنیاد پر مدینہ شہر کے اندر وہ مسجد قباء تھی اور یہاں کے لوگ جو ہیں پاکیزہ زیادہ رہا کرتے تھے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے اہل قباء کی تعریف بھی اس آیت کریمہ کے اندر کر دی ہے. میرے بھائیو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے
کہ روئے زمین پر کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی تعمیر کری تھی وہ مسجد قباء تھی۔ آئیے اس آیت کریمہ کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں قال ابن کثیر دلیل علی استحباب الصلاۃ۔ ہاں امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ جو ہے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان پرانی مسجدوں کے اندر جو ہے اپنی نمازوں کو ادا کرے، مستحب ہے۔ کیوں؟ من اول بنائی علی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، لہٰذا اس کے بندوں کے لیے ان مسجدوں کی تعمیر کری گئی تھی، لہٰذا اس میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ولا استحباب الصلاۃ مع جماعت الصالحین، اور ہاں نیکوکار اور لوگوں کی جماعت کے اندر ساتھ میں نماز پڑھنا بھی مستحب ہے۔ یہ امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں لہٰذا یہ پہلی مسجد ہے جو کہ تقوی کی بنیاد پر اسلام کے نام پر بنائی گئی تھی۔ اب آئیے میرے بھائیوں اب دلیل دیکھتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب دوسری دلیل دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، اس حدیث کے اندر کیا ذکر آیا ہوا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 3387 فرمایا دخلت على رسول الله في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حسبا فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدینہ۔ قال ابن تیمیہ مسجدہ احق بأن یکون اسس علی التقوی من اہل قباء۔ آئیے میرے بھائیو اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اہل باطل جو ہمارے سامنے نظریے رکھتے ہیں، آؤ میرے بھائیو اسی لیے تو ہمیں قرآن حدیث والا کہا کرتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں اہل الحدیث کہا کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو چیز آتی ہے ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کا جو نص ہوتا ہے دنیا کے سامنے پہنچا دیتے ہیں، ہم اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتے، حق تلفی نہیں کرتے، ایک چیز کو بیان کر دیا جائے اور ایک چیز کو چھپا لیا جائے۔ آؤ میرے بھائیو نبی کے ایک قول کو لے کر تم پکڑے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ اہل بیت کے اندر شامل ہے، آؤ فیصلہ تم کر لینا، دلیل ہم سے لے جائیے، برہان ہم سے لے جائیے اور حدیث نمبر ہم سے لے جائیے، قرآن کی آیت کا نمبر ہم سے لے جائیے، فیصلہ اپنے ضمیر سے کر لینا کہ آیا کون سی مسجد جو ہے تقوی کی بنیاد پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں اللہ کا قول بھی ہمارے لیے ہے، نبی کا قول بھی ہمارے لیے ہے، اللہ کا فرمان بھی ہمارے لیے ہے، نبی کا فرمان بھی ہمارے لیے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے قول کے اندر تضاد نہیں ہے، بلکہ دونوں کے قول کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کا قول بھی بڑا ہے، رسول کا قول بھی بڑا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں، نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے میں کب حاضر ہوا فی بیتی بعض نسائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر پر میں گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے اللہ کے رسول کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ای المسجدین، وہ کون سی دو مسجدیں ہیں، ان دونوں مسجدوں میں سے کون سی ایک مسجد ہے، یعنی کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی، دو مسجدوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ای المسجدین، اے اللہ کے رسول بتائیے کون سی مسجد ایسی ہے جو کہ الذی اسس علی التقوی، جو تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے بھائیو
اللہ رب العالمین قرآن کے اندر مسجد قباء کا ذکر فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا کہتا ہے؟ آؤ میرے بھائیو، یہ ابھی واضح ہو جائے گا کہ تم نبی کے ماننے والے ہو کہ نہیں ماننے والے، تم نبی کی حدیثوں کو ماننے والے ہو کہ نہیں ماننے والے، بلکہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے تم ہو یا ہمیں ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جائے گا۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت بعض نسائی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر پر میں داخل ہوتا ہوں تو میں نے کہا فقلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے، ای المسجدین، دونوں مسجدوں میں سے یعنی کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی میں سے کون سی مسجد ایسی ہے جو سب سے پہلے اور تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی؟ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو ایمانداری کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں فَأَخَذَ كَفًّا مِّنْ حَسْبَ، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں کنکڑیوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، اٹھانے کے بعد پھر زمین پر مار دیا، یعنی کہ حضرت ابو سعید خدری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے مسئلہ جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول زمین سے کنکڑیاں کچھ مٹیوں کو اٹھاتے ہیں، مٹی یعنی بالودہ اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، اسے زمین پر پھر مار دیتے ہیں۔ ثُمَّ قَالَ، پھر کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا، هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا، هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا، او لوگو تم نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو کیا نہیں کرتے؟ یہ حدیث ابھی بتا دے گی تم اہل بیت کے ماننے والے ہو کہ نہیں ماننے والے، یہ حدیث ابھی ظاہر کر دے گی۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا، لوگو سنو، لِمَسْجِدِ الْمَدِینَہ، یعنی کہ مسجد نبوی جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی۔ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ قرآن میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس کی بنیاد پہلی طور پر رکھی گئی ہے وہ مسجد قباء تھی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کا ذکر کیا۔ آئیے میرے بھائیوں، اماموں کے قول تم پڑھتے ہو، ایک ہم سے بھی امام کا قول لے لیجئے کہ کون سا امام جو ہے حق پر مبنی بات کہتا ہے اور کون جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، امام ابن تیمیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں قال ابن تیمیہ مسجدہ احق، ہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے بِأَن يَكُونَ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من مسجد قباء، کہ مسجد قباء سے زیادہ اہمیت مسجد نبوی کو دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روضہ مبارک نبی مکرم کا مسجد قباء کے اندر نہیں ہے بلکہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو بھی ماننا ہے، مسجد قباء بھی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی تھی اور مسجد نبوی بھی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رسول کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہے اور آپ کی ذریت، آپ کی بیٹی حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی بن ابی طالب بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں مسجد قباء جو ہے اہمیت کی حامل ہے تو مسجد نبوی کی گستاخی ہو جائے گی، اگر مسجد نبوی کا ہی نام لیتے ہیں تو مسجد قباء کی گستاخی ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہماری نظر میں دونوں برابر ہے، لیکن حق کی جب بات آئے گی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر ہے، نہ کہ مسجد قباء کے اندر۔ میرے بھائیو، فیصلہ تو کر لینا، ہم نے تیرے سامنے دلیل پیش کر دی ہے کہ کون قرآن کو ماننے والا ہے، کون اہل بیت کو ماننے والا ہے، کون صحابہ کا ماننے والا ہے، کون نبی کا اطاعت گزار ہے، کون جو ہے ان احادیث کو چھوڑ کر غیروں کی تقلید کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی توقیر کرنے والا بنا دے۔